اپنی اس عید اور خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا آغاز کیا، آج ہم پاشکا کے بھید پر بات چیت کرتے ہیں۔ رات کو بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ مسیح کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا مقصد ہے، اور گو کہ ہر سال ہم یہ بات دہراتے ہیں، تو میں آپ کے لیے یہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا اور پیدا ہو کر نسل انسانی کو نجات دینا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت، انسان کی نیچر، انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا اس وجہ سے تھا کہ انسان نے باغ عدن میں گناہ کیا۔ اور کئی دفعہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ صرف خدا کی ہی ذات پاک اور صاف ہے، لیکن جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، جب اس نے اس کو زمین پر نہیں بھیجا تھا، تو اس وقت خدا انسان کے ساتھ رہتا تھا، اور انسان خدا کے ساتھ اس لیے رہتا تھا کیونکہ انسان بھی خدا کی طرح پاک تھا۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ خدا ہر روز باغ میں چہل قدمی کرتا تھا اور آدم اور حوا سے وہ بات چیت کرتا، ملاقات کرتا اور ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اور جب شیطان نے، ابلیس نے انہیں ورگلایا، گناہ کروایا ان سے، تو ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان دوری پیدا ہو گئی کہ انسان اور خدا کے درمیان دوری پیدا ہو گئی۔ اور یہ کئی دفعہ بتایا گیا کہ روشنی دن کے ساتھ رہتی ہے، لیکن روشنی رات کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ رات کے وقت سورج نکل آئے، تو اگر رات کے وقت سورج نکل آئے تو پھر رات نہیں رہتی، اور اگر دن کے وقت رات آ جائے تو پھر دن نہیں رہتا۔ یہ اکٹھے ہیں تو صحیح، لیکن دونوں اکٹھے ہو نہیں سکتے کہ آدھا حصہ یہ والا جہاں پہ چرچ ہے یہاں پر روشنی ہو اور باہر اندھیرا ہو جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور اسی وجہ سے خدا جو سراسر پاک ہے، وہ ناپاک کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ آ گیا، گناہ کی وجہ سے انسان پلیت ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اور وہ خدا کے اس خوشی کے باغ عدن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اس لیے خدا نے انسان کو اپنے آپ سے جدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور تکوین کی ابتدا میں، تکوین کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے 3 باب اور 15ویں آیت میں خدا نے پھر وہاں پر وعدہ کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ انسان کو واپس لائے گا، انسان کو واپس اسی جگہ، اس مقام پر لائے گا جس مقام میں انسان بنانے کے بعد رکھا گیا۔ اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ سلسلہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے خدا نے منصوبہ نجات بنایا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہونے والا تھا، تو خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام بھیجے، نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے لیے راہ تیار کرو، اور وہ آتے رہے اور بتاتے رہے کہ مسیح پیدا ہونے والا، اور کہاں پیدا ہوگا یہ بھی بتایا گیا، پیشن گوئیاں کر دی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح پیدا ہوا۔ لیکن یہودی مذہب میں وہ پیدا ہوا، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسیح پیدا ہوگا تو وہ شاید جیسے ہماری دنیا کے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، اس قسم کا کوئی بادشاہ پیدا ہوگا، اس قسم کا کوئی واریر پیدا ہوگا، جنگجو،
जो हमें रोमियो की कैद से छुड़ाएगा, रोमियो से आजाद करेगा। जिस तरह उनका दाऊद बादशाह था, सुलेमान बादशाह था, साउल बादशाह था, और जिस तरह इसराइल में बादशाह चलते आ रहे थे। इसराइल कौम मिस्रियों की अस्सीरी के बाद दोबारा से रोमियो की अस्सीरी में चली गए थे, और उनके इंतजार की जो वजह थी वो ये थी कि मसीह, जिसका मतलब बचाने वाला, निजात देने वाला, वो पैदा होगा तो वो हमें इन रोमियों से आजाद करवाएगा। लेकिन जब मसीह पैदा होता है तो मसीह पैदा होकर वो बिल्कुल उनकी तालीम के बरक्स उन्हें तालीम देता। मसीह उन्हें कहता है, वो चाहते हैं जंग हो, और मसीह कहता है कि अमन हो। वो कहते हैं लड़ाई झगड़ा हो, मसीह कहता है कि उनमें इत्तेफाक हो। वो कहते हैं नफरत हो, यानी एक कौम की दूसरी कौम के साथ, मसीह कहता है मोहब्बत हो। वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों के दांत तोड़ दो, उनकी आंख निकाल दो। मसीह कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। हर एक बात जो उनके मुताबिक अच्छी है, मसीह उनकी मुखालफत करता है और मसीह उनके बरक्स तालीम देता है। जब यहूदी ये देखते हैं कि ये तो हमारे मेयार पर नहीं उतर रहा, जिस किस्म का मसीहा हम चाहते थे ये उस किस्म का मसीहा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वो मसीहा नहीं है जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, जिसका अंबियाए कराम अपने सहीफों में जिक्र कर रहे हैं। ये वो वाला मसीहा नहीं है, ये वो वाला निजात दहिंदा नहीं है। इसलिए उन्होंने मसीह का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, और इसीलिए उन्होंने मसीह का जब इनकार किया तो मसीह के उस इनकार की वजह से उन्होंने मसीह को सलीब पर भी कुर्बान कर दिया। समझ आई बात की कि नहीं? कि यही वजह है कि मसीह हमारी जिंदगी में और उन दूसरे लोगों की जिंदगी में अपनी तालीम और अपनी बातों की वजह से मुनफरिद और जाना और पहचाना जाता। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो यहूदियों ने ये इल्जाम अपने आप पर नहीं लगाया, बल्कि उस वक्त यहूदियों के उस इलाके इस्राएल में, फलस्तीन में रोमियो की हुकूमत थी। हेरोदिस बादशाह तो उनका था, या दूसरे बादशाह तो थे, लेकिन उन पर हुकूमत रोमी करते थे, और उन्होंने मसीह को सजा दिलवाई और सलीब पर चढ़ाया तो रोमियो से उन्होंने गुजारिश की कि इसे सलीब दे दी जाए। और जब मसीह को सलीब दे दी गई और उसके बाद मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो कुछ होती हैं अफवाहें। उन्होंने अफवाह फैला दी कि उसके शागिर्द उसे चुरा ले गए हैं और उन्होंने उसको कहीं पर जाकर रख दिया। तो मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा। और जब पाकमास की पाक कुर्बानी में मैं आपसे सवाल करता हूं और ऊंची आवाज में कहता हूं कि हमारे ईमान का भेद, और आप फौरन जवाब देते हैं यीशु मर गया, यीशु जी उठा और यीशु आएगा। Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. मसीह दोबारा आएगा। और इस बात पर मैं और आप और वो तमाम लोग जो एक खुदा पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि मसीह दोबारा आएगा और तख्ते अदालत पर वो बैठेगा, बदों को और नेकों का वो इंसाफ करेगा। किसके मुताबिक? उनके अमाल के मुताबिक। इंसाफ का तराजू उसके हाथ में होगा। तो ये हम मसीहियों का ईमान, और इसी ईमान की वजह से हम जाने और पहचाने जाते, और हर जगह
ہم اسی ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح حقیقت ہے کہ وہ مر گیا، اور یہ بھی حقیقت ہے مسیح جی اٹھا، اور اگلی حقیقت بھی ہوگی کہ مسیح دوبارہ آئے گا، اور اب ہم اس مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنے کلام میں انجیل میں فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو خدا پر بھی ایمان لاؤ۔ کہنے کا مطلب کہ مسیح ہمیں اس جگہ پر لے جانے کے لیے آیا تھا اور آئے گا جہاں سے آدم اور حوا نکالے گئے۔ اس جگہ کو ہم کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اس جگہ کو ہم جنت بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ہم فردوس بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ہم پیراڈائز بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ہم خدا کی بادشاہی بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ہم باپ ابراہیم کی گود بھی کہتے ہیں۔ کئی الفاظ ہم اس جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جگہ خدا کی حضوری اور موجودگی اور خدا کے ساتھ رہنے والی جگہ۔ تو مسیح درمیانی انسان کے اور خدا کے درمیان، وہ خدا کا اور انسان کا رشتہ جوڑنے کے لیے آیا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی اس قربانی سے اور اپنی اس موت سے اور اپنے اس جی اٹھنے سے ہمارے لیے راستہ تیار کیا، اور اس نے انسان بن کر ہمارے درمیان رہ کر ہم انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ زندگی یعنی ایک نمونہ چھوڑا۔ ہم انسان اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ جی خدا کو کیا پتا انسان کے دکھ کیا ہوتے، انسان کی تکلیفیں کیا ہوتی، انسانوں کے درمیان رہے تو اسے پتا چلے۔ اور اگر خدا کی بات ہم کرتے ہیں تو خدا کی مرضی پر چلنا ہم کہتے ہیں ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، خدا کے احکامات کو ماننا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نمونہ چھوڑتا ہے کہ دنیا میں انسان بن کر، انسان ہو کر کس طرح خدا کی اطاعت کی جا سکتی، خدا کے پیچھے چلا جا سکتا، خدا کی مرضی کو پورا کیا جا سکتا۔ تو ہر معاملے میں مسیح ہماری زندگی کا نمونہ، اور یہودی لوگ جس طرح خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے تھے، آج ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو یہودیوں سے مختلف ہیں؟ مسیح آج بھی ہمارے لیے یہی پیغام چھوڑتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں سے پیار کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کہ باتیں کلام میں ہی اچھی لگتی ہیں، عملی طور پر جب ان پر سوچنے اور بات کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ناممکن بات ہے، یہ ایک امپوسیبل بات ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو پیار کریں۔ اور مسیح کہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ جہاں پر جنگ ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ امن ہو، اور یہی وہ کہتا ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا کٹھے بیٹھے، شیر اور بکری جو ہے وہ بھی کٹھے رہیں، چھوٹا بچہ شیر خار بچہ افی یعنی سانپ کے دل میں وہ ہاتھ ڈالے تو سانپ اسے کاٹے نا۔ اس قسم کا ماحول، اس قسم کی دنیا، اس قسم کا خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں عمل چاہتا ہے۔ تو یہ مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی انسانی فطرت پر قابو پا لیں، اور اسی لیے فطرت کے اندر گناہ شامل ہو گیا شیطان کی وجہ سے۔ اس نے سب سے پہلے ہماری زندگی میں جھوٹ کو پیدا کیا، اور بہت سارے ایسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائے کہ وہ گناہ ہیں جو اس نے ہماری زندگی میں داخل کروائے۔ تو مسیح ہماری زندگی میں داخل ہوا، اور رات کو بتایا گیا کہ اس نے موت پر فتح حاصل کر لی، جسمانی موت پر نہیں، اس نے روحانی موت جو ہونے والی ہے اس پر ہمارے لیے فتح حاصل کی۔ کیسے روحانی موت؟
مرنا تو سب نہیں ہے، میرے سمیت سب مریں گے اور سب ہی قبر میں دفن کیے جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی اور خدا کی اس مقام جس کے لیے اس نے ہمیں مسیح کو بھیجا یا انبیاء کرام کو بھیجا کہ انسانوں کو واپس لے کے آؤ، کہاں پر؟ جنت میں، ہمیشہ کی زندگی میں، اور اس جگہ پر جہاں پر خدا اپنے بنائے ہوئے تمام مخلوقات کے ساتھ رہتا۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ہماری روح کو زندہ ہونا بڑا ضروری، اور روح کی زندگی کیا ہے؟ پاکیزگی، گناہوں سے معافی، گناہوں سے توبہ، اور جس روح نے گناہوں سے معافی حاصل کر لی وہ روح خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگی اور وہ زندہ ہوگی۔ مریں گے تو سارے ہی، لیکن جسم اور روح میں اگر انسان مر جائے تو اس سے بڑی کوئی سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی لیے شیطان جو شروع سے میرا اور آپ سب کا دشمن ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ انسان خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ تو آپ کی زندہ روحوں کو، آپ کے جسم کے اندر جو روحیں موجود ہیں، ان کو نہیں چھوڑتا، ان کو گناہ پر اکساتا ہے، خدا کے خلاف کرتا ہے، عبادت کرنے نہیں دیتا، ریاضت کرنے نہیں دیتا، لڑائی جھگڑے حسد نفرت کدورت یہ ساری بیماریاں وہ ہمارے معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ اور جو ہم مسیح کو ماننے والے ہیں وہ شیطان کا مقابلہ ان تمام چیزوں پر قابو پا کر کریں گے۔ اور اگر مسیحی کی پہچان کرنی ہے تو اس کی پہچان اس کے عمل سے ہوگی کہ لوگ مسیح کو کس طرح جانتے ہیں۔ شروع میں جب ابتدائی کلیسیا جب انہوں نے مسیح کو قبول کرنا شروع کیا تو وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ ویٹیکن روم میں جائیں تو وہاں پر زمین دوز جسے کیٹاکیومز کہتے ہیں ہم، یعنی کہ اگر یہ چرچ ہے تو اس چرچ کے نیچے تہ خانہ ہے، ہر دفعہ نہیں بنایا جاتا، پہلے کا پرانی صدیوں سے، اور وہاں پر قبرستان تھا۔ تو مسیحیوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو مسیح کیا کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے، یہ جو پاکماس کا پاک سامان ہے وہ ایک چارپائی ہے جس پر وہ اپنے مردہ کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، اس پر یہ ساری چیزیں وہ رکھ کر ایک باکس کے اندر، اور یہی ظاہر کرتے تھے کہ وہ قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے جب وہ قبرستان میں جاتے تو کوئی روکتا نہیں، کہہ رہا کہ یہ تو ان کی مذہبی بات ہو رہی ہے، دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں چھاپے نہیں پڑتے تھے، قبرستانوں میں انہیں عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں روکتا تھا۔ تو جب وہ لوگ وہاں قبرستان میں جاتے تو کسی بھی قبر کے اوپر اس کو وہ التار بنا کر اس کے اوپر کاہن ان کے لیے پاکماس کی پاک قربانی گزرانتا، اور اس کے بعد وہ اپنی عبادات اسی طرح کر کے واپس اپنے گھروں میں لوٹ جاتے۔ یہ 300 سال تک ایسے رہا، 3 صدیاں ہیں، یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے کہ 300 سال تک انہیں آزادی نہیں تھی کہ وہ مسیح کا نام سرعام لے سکے، مسیح کا پرچار لوگوں کے سامنے کر سکے۔ چھپ چھپ کر وہ عبادات کیا کرتے تھے ابتدائی کلیسیا۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں، آپ کو تو اس ملک میں آزادی، آپ آزادی سے آتے ہیں، آزادی سے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور کوئی روک ٹوک نہیں، لوگ آپ کو وش بھی کرتے، لوگوں کو آپ کے تہواروں کا پتہ، لیکن اس وقت یہ سب سے بڑی عبادت تھی اور وہ لوگ یہی کر، لیکن مسیح کو وہ چھپا نہیں سکے۔ جب وہ کے درمیان آ کر رہتے تھے، ذہن ڈفرنٹ تھا، نسل ایک تھی، رنگ ایک تھا، سب کچھ ایک جیسا تھا، پہچان نہیں ہوتی تھی، لیکن رہن سہن سے وہ پہچانتے تھے۔ تو جب روم کے بادشاہ یا دوسرے بادشاہ نے کہا کہ ان مسیحوں کو ڈھونڈو، ان کو قتل کرو، ان کو مارو، تو وہ فوجی یا ان کے سپاہی کہتے تھے کہ کیسے ڈھونڈے ہیں ان مسیحوں کو، ان کے رنگ نین نقش سارے تو ہم سے ملتے جلتے، ہمیں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ان کہا کہ یہ عبادت کہاں پہ کرتے ہیں؟
ہیں, کہتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو جب یہ وہ کام کرتے تھے, کہتے ہیں کہ ایک وجہ ہے ڈھونڈنے کی کہ یہ جو مسیحی ہیں یہ عام لوگوں سے مختلف ہے, یہ کسی کا برا نہیں سوچتے, یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, یہ کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتے, یہ اپنے دشمنوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے اندر احساس ہے. تو وہ جان بوجھ کر ان مسیحوں کی آبادیوں میں جاتے, انہیں پتا تو نہیں تھا. تو پھر جو مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتا وہ پکڑا جاتا. یعنی محبت سے رہنا, پیار سے رہنا, اتفاق سے رہنا, صلح کے ساتھ رہنا, کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, یہ مسیحیوں کی پہچان بن گئی. محبت مسیحیوں کی پہچان بن گئی. محبت کرنے کی وجہ سے مسیحیوں کو اذیت دی گئی, مارا گیا, شیروں کے آگے ڈالا گیا اور ان کو مسیح کے نام پر اپنے آپ کو قبول کرنے کی سزا دی گئی. اسی لیے آپ روم میں جائیں, وہاں پر ایک اسٹیڈیم ہے جس کا نام کولوسیوم ہے, اور وہ اسٹیڈیم پر ابتدائی مسیحیوں کو وہ لوگ وہاں پر کرکٹ اور دوسری گیمیں نہیں دیکھنے جاتے تھے. مسیحیوں کو پکڑا جاتا تھا اور وہاں پر کاراگر جو جیلیں ہیں رکھا جاتا, اور پھر شیروں کو 10-10 دن 20-20 دن یا مہینہ بھوکا رکھا جاتا. بہت ایسا ہوتا ہے اگر بھوکا رہ سکے کوئی شخص تو ایک دم جو بھوکا ہے اس کے سامنے تو پتھر بھی آ جائے وہ اس کو بھی کھا جائے. تو مسیحیوں کو وہ درمیان میں لاتے اور خون خوار جانوروں کو چھوڑتے, اور جیسے لوگ بھاگتے, کوئی اس کو پکڑ رہا ہے, کوئی اس کو پکڑ رہا ہے, ان کے کھانے, بھاگنے, اپنی جان بچانے کے اس عمل کو گیم سمجھا جاتا تھا, اور لوگ باہر نعرے لگاتے تھے, خوش ہوتے تھے, وہ پکڑا گیا, وہ مارا گیا, وہ کھایا گیا, وہ مارا گیا. تو یہ ان مسیحیوں نے مسیحیت کی اس طرح کی قربانیاں دی, اور اس وجہ سے مسیح کے نام پر اس نے کہا کہ لوگ میرے نام سے تمہیں لعن طعن کریں گے, ناحق باتیں تمہارے حق میں کہیں گے, لیکن تم خوش ہونا اور خوشی کرنا کیونکہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے. تمہارے جسموں کو تو وہ نوچیں گے, ختم کر دیں گے, لیکن جو جسم ختم کر سکتا ہے اس کو روح کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے. اپنی روحوں کو مضبوط رکھے, اپنی روحوں کو پاک رکھے, تو مسیح کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہی میں ہم سب داخل ہو جائیں گے. جسم نے تو ختم ہونا ہی ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے کہ 70 ورے کی 80 ورے کی آخر نو پھر بھی فنا. تو آپ 10 سال 20 سال 40 سال اور حد آپ 1000 سال زندہ رہیں, یہ جسم تو ختم ہونا ہی ہونا ہے, لیکن روح کی فکر کریں, اور جو کچھ بھی اس چرچ میں یا کلیسیا ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہماری روحوں کے لیے کرتا ہے, نہ کہ ہمارے جسموں کو زندہ رکھنے کے لیے. تو آج اس تہوار پر اپنے آپ کو مسیح کی طرح ہم ایسٹر میں تیار کریں. ایسٹر وہ جو لوگ روشنی کے لوگ, جو لوگ روشنی کے فرزند, اور میں نے رات کو کہا کہ ہم ایسٹر کے لوگ ہیں, ہم پاشکا کے لوگ ہیں, اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہیلیلویا. ہیلیلویا کا مطلب خدا کی حمد ہو, خدا کی تعریف ہو, پریز دی لارڈ. یہ اور زبان کا لفظ ہے, لیکن اسی لیے جب ہم ہیلیلویا کا نعرہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند کی تمجید. اور خداوند نے جب ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم پاشکا کے لوگ ہیں, تو خداوند ہمیں بھی آج یہی کہتا ہے کہ ہم سب مل کر ہیلیلویا کا نعرہ لگائیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. خداوند کے نام کی زوردار تالی بجائے. ہمارے چرچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلام کی روح سے نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے خدا کا, ایک ہوتا ہے خدا کا کلام, اور دوسری ہوتی ہے روایات, ٹریڈیشنز. جیسے ہم
ہم سب کانٹیننٹ یہ بر صغیر میں رہتے ہیں تو یہاں پر اپنی ایک رسم و رواج ہے. آپ چاہے مسیحی ہیں یا کسی اور مذہب میں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان رسموں کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر اپنی شادیاں دیکھیں کہ ان شادیوں کو آپ دیکھیں تو یہ جتنی بھی شادیاں پاکستان میں آپ کرتے ہیں یہ کوئی مسیحی شادیاں تو نہیں ہیں سوائے نکاح کے. تو جب انگریز باہر سے آتے ہیں، انگریز مسیحی، تو وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کی شادی ہے، یہ نہ تو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ رسم و رواج، یہ ٹریڈیشن، یہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم تک پہنچے. اور چاہے ہم مسیحی ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، کوئی بھی مذہب اس خطے میں رہتا ہے، ان کی آپ نکاح کے علاوہ رسومات کو دیکھیں تو ساری کی ساری رسومات ایک جیسی. صرف نکاح کے وقت آپ پہچانیں گے کہ یہ مسیحیوں کی شادی ہو رہی ہے اور یہ غیر مسیحیوں کی شادی ہو رہی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ ٹریڈیشن یہ ہوتا ہے روایات، یعنی ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے، پرانے مسیحیوں نے کچھ ایسی روایات چھوڑی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور اپنے تہوار مناتے ہیں. جیسے یہ سامنے انڈے لگا دیے گئے ہیں اس درخت پر بھی اور ادھر بھی. انڈا یہ ایک علام کی طور پر کسی نے اسے کہا کہ جی انڈے میں کیا ہوتا ہے. انڈے کے اندر ایک زندگی چھپی ہوتی. جیسے مسیح 3 دن قبر میں رہا اور جب قبر کھلی تو اس میں سے زندگی نے جنم لیا دوبارہ سے. اور یہ علامتاً نشان کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک انڈا ہے اس میں سے زندگی نکلتی ہے، تو ایسٹر بھی اسی قسم کا تہوار ہے کہ جو دوسروں کے لیے زندگی دیتا، دوسروں کے لیے زندگی. اور بہت ساری ایسی علومات جو ہے یہ نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گرجے میں اس کی ڈیکوریشن نہ بھی کریں تو کوئی مذہبی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد نے جو پہلے مسیحی تھے انہوں نے اپنے اپنے دور میں مختلف قسم کی روایات کو جنم دیا. اور یہ جو رات کو ہم نے کیا یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. یہ موم بتی آپ کو صدیوں پہلے بھی جلتی نظر آئے گی، آئندہ بھی جلتی آئے گی، اور جب تک مسیحی ہے تب تک ہم اس کو اپنے گرجا گھر میں جلاتے ہی رہیں گے. لیکن یہ جو ساری ظاہری علومات ہیں ان کا ہماری روح کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا ان ساری تقریبات کا مطلب کیا ہے کہ ہماری روح کو تیار کیا جائے. اور روح کس طرح تیار ہوتی ہے کہ آپ نے کلور پر قربان یسوع کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو دیکھا تھا. اس کے لیے کلام میں پڑھا تھا کہ وہ ڈاکو جس نے اعتراف کیا کس کے سامنے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے. پہلا اعتراف اس کا کیا کہ دوسرا اسے کہتا ہے کیا تو المسیح ہے، تو اتنے معجزے کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑے تیرے کہنے سے چل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ مردے بھی تو زندہ کر دیتا ہے، تو کیا تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا. اور دوسرا اسے ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں، لیکن یہ تو بے قصور ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود یہ صلیب پر. اسے کہتے ہیں ایگزامینیشن آف کانشنس، ضمیر کا امتحان. اس نے اپنے اندر اپنے گناہ کو پہچان لیا تھا کہ میں گناہگار ہوں اور مجھے اس کی سزا مل رہی. اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. پہلے وہ اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے، پھر ان سے وہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہ درخواست کرتا ہے کہ اے مسیح جب تو اپنی بادشاہت میں. اس کا مطلب کہ وہ اپنے گناہ مان چکا اور مسیح اس کے گناہ معاف کر چکا، اور اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس. تو اس لیے
मसीह और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तौबा हमारी जिंदगी का पहला अवसर। आप इस इबादत में शामिल हो जाए। जितनी मर्जी आप कह सकते हैं कि हर रस्म शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कर ले, लेकिन जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, गुनाहों पर पशेमान नहीं होंगे, इन इबादत का हमारी जिंदगी पर कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि मसीह को सिर्फ आपकी अंदरूनी तब्दीली, तौबा और मुआफी से गरज है। तो जो बंदा ये कर लेता है वो मसीह की बादशाहत में उसके जी उठने के तजर्बे में से गुजरता। तो यही वजह है कि आज हम सब मसीही ईद पाशका मनाते हैं, और यानी गुजर जाना, हम एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह मसीह कहता है कि पौलुस रसूल कहता है कि ए मौत तेरा डंक कहां रहा, ए मौत तेरी फतह, तुझ पर तो फतह पा गया कोई। तो मसीह, मैंने कहा कि वो हमारी जिंदगी का नमूना, वो मर गया और जी उठा जिस्मानी तौर पर। लेकिन हम मसीही जिस्मानी तौर पर तो शायद मर जाएंगे, लेकिन जब मर जाएंगे तो मरने के बाद अगर मसीह के नक्शे कदम पर हम चले हैं तो हमारी रूहें जी उठेगी। और खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और वो जगह वो बता चुका कि खुदा की बादशाही, खुदा की हुजूरी और खुदा की मौजूदगी। खुदावंद आपको आज की इस ईद के मौके पर अपने इस जी उठने के भेद को समझने और अपनी रूह को बचाने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए सब खड़े होकर अपने